الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سلف اور خلف کے معنی پر گفتگو کریں گے۔ سلف عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو گزر چکے، گزرے ہوئے لوگ، گزری ہوئی جماعت۔ سلف کہا جاتا ہے انسان کے جو گزشتہ باپ دادا ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو آباء و اجداد کو، گزرے ہوئے لوگوں کو، سابقہ جماعت کو سلف کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ آپ اس کے لیے سین لام فا کے مادے میں لغت کی کتابوں میں، لسان العرب، صحاح وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے، سلف کا اصطلاحی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے پیروکار، ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے ائمہ دین جو خیر القرون میں سے ہوئے، وہ 3 صدیاں جن کی فضیلت کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو 3 صدیوں کے فضیلت یافتہ لوگ ائمہ دین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے راستے پر ہیں، وہ اور صحابہ، یہ سب سلف کہلاتے ہیں شرعی زبان میں۔ اس کے مقابلے میں خلف کا لفظ ہے۔ خلف لغوی اعتبار سے بعد میں آنے والوں کو کہتے ہیں، جو سابقہ لوگوں کے بعد میں آئیں، جو متأخرین ہیں، انہیں سلف کہا جاتا ہے۔ تو متقدمین کو سلف اور متأخرین کو خلف، متقدمین کو سلف اور متأخرین کو خلف کہا جاتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کو خلف اور پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے، یہ لغوی اعتبار سے۔ اور اصطلاحی تعریف میں خلف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کی خلاف ورزی میں مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلاف ورزی میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں عقائد کے مسائل میں، انہیں خلف کہا جاتا ہے۔ جیسے خوارج ہیں، رافضہ ہیں، متکلمین ہیں، جن لوگوں نے قرآن و حدیث کی صحیح نصوص پر انسانی عقل کو ترجیح دی ہے، انسانی عقل کو مقدم رکھا ہے، جیسے جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، قدریہ، مرجیہ، یہ سارے لوگ خلف میں آتے ہیں۔ تو یہ سلف اور خلف کا معنی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اہل سنت و جماعت سلف کی راہ پر چلتے ہیں، سلف کے منہج کو اپناتے ہیں، جس میں سب سے آگے اور سر فہرست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور ان میں صحابہ کرام میں سب سے آگے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم میری سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اختلاف کے اوقات میں، اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں میرے بعد آئیں گے، اور اس کو اپنے داڑھ سے جکڑ لینا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نجات یافتہ جماعت کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جو لوگ اس راستے پر ہوں گے جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی راستے پر جو لوگ ہوں گے وہی نجات پائیں گے۔ تو اہل سنت و جماعت یہ مذہب سلف کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور اسی لیے انہیں سلفی بھی کہا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے وہ لوگ جو سلف صالح کے عقیدے کے پیروکار ہیں، یا اتباع السلف الصالح کہا جاتا ہے کہ جو سلف صالح کے متبعین ہیں۔
اور یہ اہل السنہ کے نام کے ہی موافق ہے. یہ لقب بھی سلفی اور سلف صالح کی متبعین اور عقیدہ سلف صالح پر قائم رہنے والے، یہ سب کے سب ایک معنی میں ہے اور قریب قریب ہے. اور سلف کے سے جو اختلاف رکھتے ہیں ان کو خلفی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے جو سلف کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس نام کا اقرار بھی کرتے ہیں. وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم لوگ خلف میں سے ہیں، اور بلکہ بعض تو اتنی جرأت دکھاتے ہیں کہ خلف کے مذہب کو سلف پر ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلف کے یہاں سلامتی تو ہے لیکن علم و حکمت خلف کے یہاں ہے. بہرحال ہم اس پر انشاءاللہ ممکن ہے آگے بات کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.